السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ ہماری 66 محفلیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کی یہ محفل 67ویں محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سلسلے کو اسی طرح یوں ہی پابندی کے ساتھ آگے بھی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی ہمارے پاس کافی سوالات آئے ہیں۔ وقت میں جتنی گنجائش ہوگی ہم اتنے سوالات کو شامل کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مسجد میں لوگ آتے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے ہیں، اور پہلی صف میں کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی انجان ہو جاتے ہیں اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا گنہگار کون ہے؟ نماز پڑھنے والا یا قرآن پڑھنے والا یا امام صاحب یا بانگی صاحب یا ٹرسٹی حضرات؟ بہت زیادہ غصے میں ہے سوال پوچھنے والے۔ تو دیکھیے، یقیناً قرآن کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن ہماری کتاب ہدایت ہے۔ قرآن پاک نیچے ہو، ہم اوپر نہیں بیٹھ سکتے۔ اور ابھی میں نے ایک پروگرام ہوا جو ذکر و دعا کا پروگرام ہوتا ہے میٹھا بھائی مسجد کے اندر ہر 29ویں شب کو، اگر آپ حضرات بھی وہاں شریک ہونا چاہیں تو ضرور تشریف لائیں، چونکہ وہ مناسبت تھی عرس مجدد الف ثانی کی، تو ان کا ایک واقعہ میں نے وہاں پر ذکر کیا تھا کہ حضرت مجدد الف ثانی ایک مرتبہ ایک نشست گاہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے سرہانے کی مطلب آپ کے قریب میں ایک حافظ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ نشست گاہ کچھ اونچی تھی، پہلے آپ کی توجہ نہیں گئی، لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں قریب میں ایک حافظ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، فوراً آپ اس اونچی جگہ سے نیچے تشریف لائے۔ وہ جو بستر تھا وہ تھوڑا اونچا، اتنا بھی اونچا نہیں تھا، تھوڑا سا اونچا تھا، آپ اس سے بھی نیچے تشریف لائے اور اس کو لپیٹ کر سائڈ میں رکھ دیا بستر کو۔ یہ ہے قرآن پاک کا ادب کہ قرآن نیچے ہو تو ہمیں اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن کرسی پر بیٹھنے والے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے، اگر ان میں کوئی واقعی مجبور ہے، واقعی شرعی معذور ہے، جو اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا جا چکا ہے کہ کسی کو ناقابل برداشت تکلیف ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں اگر وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے قریب میں کوئی زمین پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ گنہگار نہیں ہوگا، اور قرآن پاک پڑھنے والا بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ اور امام صاحب اور ٹرسٹی کا تو مانگی صاحب کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، انہوں نے پوچھا ہے۔ تو اگر واقعی مجبوری کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے تو گنہگار نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، معمولی سی تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف میں ان کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، پھر بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو نماز تو ضائع ہوتی، وہ تو الگ بات ہے۔ اور یہاں قرآن پاک کوئی ان کے قریب لے کر بیٹھا ہوا ہے، زمین پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، اب ایسا شخص کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو اب یہ قرآن پاک کے ادب کے خلاف ہے۔ قرآن پاک کا ادب اس کے لیے لازم تھا کہ وہ نیچے اتر آتا، نیچے بیٹھ جاتا۔ اسی طریقے سے تیسرا شخص وہ ہے کہ جو نماز کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا ہے، تو وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو کرسی سے نیچے زمین پر بیٹھ سکتا ہے، تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے اس لیے کرسی لے لیتے ہیں، لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ زمین پر بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں ایسے شخص کے سامنے کسی نے زمین پر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا تو اب اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ کرسی سے نیچے آ جائے اور زمین پر بیٹھ جائے۔ تو یہ قرآن پاک کے آداب میں سے ہے، قرآن پاک کا یہ ادب ہے۔
اب اس میں امام صاحب کا، بانگی صاحب کا اور ٹرسٹی کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ ان دونوں کے آپس کا معاملہ ہے. تو امام صاحب گنہگار ہوں گے کہ ٹرسٹی گنہگار یا بانگی صاحب گنہگار، وہ کہاں تک لے کر گئے بات کو. جی ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ نمازی چوتھی رکعت میں شامل ہونے کے بعد دوسری رکعت میں کھڑا ہو جاتا ہے لیکن بھول سے، دوسری رکعت میں بیٹھنا چاہیے لیکن وہ بھول جاتا ہے اور 4 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیتا ہے، تو نماز ہوگی یا نہیں؟ یعنی 1 رکعت ملی امام صاحب کے ساتھ، اب حکم یہ نا کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو جائے گا اور 1 رکعت پڑھ کے اس کو قعدہ کرنا ہے. ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو پڑھی اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی اور امام صاحب نے جو قعدہ کیا وہ امام صاحب کا 2 رکعت کے بعد والا قعدہ تھا. لیکن اب یہ 1 رکعت پڑھے گا، اس کی 2 ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک امام صاحب کے ساتھ پڑھی اور ایک ابھی پڑھی، تو 2 رکعت ہو جانے کی وجہ سے اب اس کے لیے قعدہ کرنا واجب تھا. یہ اس کے لیے قعدہ اولا تھا، وہ قعدہ چھوڑ دیا. اب بھول سے چونکہ چھوٹ گیا ہے تو اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، لیکن سجدہ سہو بھی نہیں کیا. اگر سجدہ سہو کر لیتے تو نماز ہو جاتی، لیکن نہیں کیا ہے. اب اگر وہیں پر بیٹھے ہوئے یاد آ جاتا ہے، اب ظاہر سی بات یہ تو پہلے کا معاملہ ہوگا، اس کو ٹائم ہو گیا، وہاں بیٹھے بیٹھے ہی یاد آ جاتا ہے سلام پھیرنے کے بعد، اور کوئی منافی عمل نہیں کیا، یعنی نماز کو توڑنے والا کوئی کام نہیں کیا، تو وہیں پر سجدہ سہو کر لے. اگرچہ سلام پھیر دیا ہو، وہ 2 سجدے کر لے، پھر سے وہ تحیات وغیرہ پڑھ کے پھر سلام پھیر دے تو نماز ہو جاتی. لیکن یہ تو میرے خیال سے پہلے کا واقعہ ہوگا، تو سوال پوچھا گیا ہے اور انہوں نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا اور اٹھ کے چلے بھی گئے ہوں گے گھومنے پھرنے اور بہت سارے منافی کام بھی کر لیے ہیں، تو اب اس نماز کو دوہرانا پڑے گا، وہ نماز واجب الاعادہ ہے. ایک اور سوال یہ آیا کہ میری بہن کا طلاق ہو گیا ہے، ہم اسے زکوٰۃ دیتے ہیں، اب بہن کے جمع کر کر کے بینک بیلنس 2 سے 3 لاکھ ہو گیا ہے، کیا اب بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ 2 سے 3 لاکھ جمع ہو جانے کی صورت میں اب وہ مالک نصاب ہو گئی، اب وہ خود مالک نصاب ہو گئی، تو وہ مستحق نہیں رہی، زکوٰۃ لینے کی حقدار نہیں رہی. اب بہن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اگرچہ وہ طلاق شدہ ہے یا اگرچہ کوئی خاتون بیوہ ہو. بیواؤں کا بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتی ہیں، اگرچہ ان کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہوتا ہے، بچے بھی کما رہے ہوتے ہیں، بچے لالا کے ماں کو دے بھی رہے ہوتے ہیں اور ماں کے پاس خوب رقم بھی جمع، پھر بھی وہ بیوائیں بھی سمجھتی ہیں کہ ہم تو حق رکھتی ہیں لینے کا. تو ایسا تھوڑی ہر بیوہ کے لیے لینا جائز نہیں، وہ بیوہ جو مستحق ہو، جو زکوٰۃ لینے کی حقدار ہو، اسی کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. اسی طرح یہاں طلاق شدہ عورت کے بارے میں، یعنی یہ سائل اپنی طلاق شدہ بہن کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو جب تک وہ مستحق تھی وہاں تک تو دینا جائز تھا، لیکن اب جب ان کے پاس اتنی زیادہ رقم جمع ہو گئی اور ممکن ہے سونا چاندی بھی ہو، وہ بھی ملایا جائے تو اور زیادہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اب ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، دیں گے تو ادا نہیں ہوگی. یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سامنے والے کا مستحق ہونا ضروری ہے. ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں میرا سیٹ ریگولر دارو پیتا ہے 1-2 دن یا 3 دن کے بعد، کیا اس کے پاس نوکری کرنا درست ہے؟ کیا اس کے ساتھ ناشتہ کرنا کیسا ہے؟ وضاحت فرمائیں. دیکھیے قرآن میں اور حدیث میں بری صحبت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع فرمایا گیا، کیونکہ ہم برے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ان کی بری عادتیں ہمارے اندر آ جائیں گی. اگر معاذ اللہ یہ شراب پیتا ہے، اب ظاہر سی بات اس کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، شراب کا تذکرہ ہوگا، شراب کی باتیں ہوں گی، کبھی ہو سکتا ہے دسترخوان پر بھی لے کر آ جائے، وہ ناشتہ کر رہے ہیں وہاں پر بھی بوتل لے کر آ جائے، تب تو کوئی گنجائش نہیں وہاں بیٹھنے کی، فوراً اٹھ کر چلا جائے. لیکن ہو سکتا ہے یہ شراب کی رغبت دلائے، میں پیتا ہوں بہت مزہ آتا ہے تم بھی پی کر دیکھو، تو یہ ہوتا ہے. وہ آپ نے شعر سنا نا کہ یہ مسئلہ سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں. اور در و دیوار کیسے بدلتے ہیں وہ جمعہ کے بیان میں نے ایک مرتبہ عرض کیا ہے. تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے. اگر کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی بہت سخت حاجت اور ضرورت نہ ہو تو وہاں نوکری چھوڑ دی جائے اور دوسری جگہ نوکری کرے، کسی ایسی جگہ پر جہاں اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو. اگر وہ اسٹیٹ یا غالب گمان یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو سمجھایا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اس کو سدھارنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے بعد بھی نہیں مانتا ہے تو قرآن پاک کا حکم ہے فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، یاد دلانے کے بعد یا یاد آ جانے کے بعد کہ ہاں یہ صحیح آدمی نہیں ہے، یہ ظالم ہے، تو ایسا شخص ظالم ہے جو شراب پیتا ہے، تو ایسے شخص کے پاس مت اٹھو.
مت بیٹھو، قرآن پاک کے اندر ہے کہ یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ، ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، تو یہاں پر وہ حکم ہوگا۔ کوئی مجبوری والی صورت ہے کہ بھائی دوسری نوکری نہیں مل رہا ہے، ابھی ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، تو وہاں تک کنٹینیو کر سکتا ہے، لیکن کوئی دوسری نوکری مل گئی تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے اور وہاں پر نوکری میں لگ جائے۔ اور اگر مان لیجیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ابھی سے چھوڑ دیتا ہے اور بہت مطلب اچھی نیت ہے کہ یہ شراب کا معاملہ تھا اس لیے میں نے چھوڑ دیا، تو امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس سے اچھی نوکری اسے ملے گی انشاءاللہ۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ ٹوائلٹ اور غسل خانے اٹیچ ہیں تو کیا اس میں غسل کیا جائے تو غسل ہو جائے گا؟ وضاحت فرمائیں۔ یہ بہت زیادہ اب تو ہو گیا معاملہ کہ ایک ہی ساتھ میں ٹوائلٹ بھی اور ادھر غسل خانہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اسی میں یہاں جو ہے کہ وہ استنجا کرتے ہیں، قضائے حاجت کا معاملہ ہوتا ہے، اور ادھر نہاتے ہیں۔ اگر بیچ میں کوئی آڑ ہے تب کوئی مسئلہ نہیں، اگر دونوں الگ الگ ہے تب تو اور بھی مسئلہ نہیں، بیچ میں دیوار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں پردہ لگا دیا جاتا ہے یا بیچ میں کوئی کانچ وغیرہ لگا دیا جاتا ہے، تب بھی ایسی صورت میں چل جائے گا۔ اور اس کے باوجود مان لیجئے کہ اگر کوئی آڑ نہیں ہے، نہ کانچ ہے نہ پردہ، کچھ بھی نہیں، اگر غسل کرتا ہے تو غسل تو ہو جائے گا، غسل تو ہو جائے گا، لیکن اس طرح سے ٹوائلٹ اور باتھ روم بنانا مناسب نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، کیونکہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں بلائیں ہوتی ہیں، جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں جنات، شریر جنات ہوتے ہیں، شیاطین کے معاملات ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم دعا پڑھتے ہیں، اس بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے ہیں جو حضور نے ہمیں سکھائی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تجھ سے تمام ناپاک چیزوں سے، ناپاک جنات سے اور ناپاک شیاطین سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ناپاکیوں سے اور ناپاک جنات اور ناپاک شیاطین سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ وہ ناپاکی ہے وہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جنات بھی ہوتے ہیں اور شیاطین بھی ہوتے ہیں، وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ دعا پڑھ کے جانا چاہیے تو آدمی محفوظ رہے گا۔ لیکن بہرحال اگر وہاں غسل کر رہے ہیں تو وہ مسئلہ ہو سکتا ہے، وہاں جو گندگی ہے تو وہاں وہ آفتیں بلائیں ہیں، وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ بیچ میں آڑ کر دی جائے، اگر کسی نے بنا بھی لیا ہے تو بیچ میں وہ کانچ وغیرہ لگا دے، اور کانچ بھی ایسا ہو کہ جو ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، نظر آنے والا نہ ہو، ایسا لگا دیا جائے، یا پردہ وغیرہ لگا دیا جائے تو یہ درست ہو جائے گا۔ ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ بارش کو برا بولتے ہیں اور ایسا بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ابھی برسنا تھا، معاذ اللہ، ایسا بولنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، آپ ڈائریکٹ بارش کو کچھ بولیں تو اس کی گنجائش، حالانکہ اس کو بھی بولنا نہیں چاہیے کیونکہ بارش بھی اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ اگر کوئی بارش کو کچھ کہہ رہا ہے کہ ابھی بارش ہو گئی یار، ابھی بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی کفر وغیرہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے بھی بچنا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ ایسے لفظ نہ بولے، ایسا جملہ نہ بولے۔ لیکن یہ جو جملہ یہاں سوال کے اندر ذکر کیا کہ اللہ کو بھی ابھی برسنا تھا، یا معاذ اللہ کوئی یوں کہتا ہے کہ اللہ کو بھی ابھی بارش کرنی تھی، یہ کفری کلمہ ہے۔ ایسا بولنے والے پر کفر کا حکم ہے، یعنی توبہ کرنی پڑے گی، پھر سے کلمہ پڑھے، اور نکاح والا ہے تو پھر سے پھر سے نکاح کریں، مطلب تجدید نکاح جس کو کہا جاتا ہے، مرید ہے تو پھر سے مرید بنے۔ تو یہ جملہ بہت سخت ہو جاتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ بارش کو کچھ بولا ہوتا تو بارش ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اللہ کے حکم ہی سے ہو رہے ہیں، سارے کاموں کو وجود بخشنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ ہمارے ذریعے سے ہو رہے ہوتے تو ہم اپنے کام کو اچھا یا برا کہہ دیتے ہیں، تو وہ ہماری طرف نسبت ہوتی ہے۔ تو بارش کو اگر کوئی اچھا یا برا کہہ رہا ہے تو وہاں گنجائش تھی، لیکن یہاں اس نے ڈائریکٹ اللہ کی طرف نسبت کر دی اور یہ کہا کہ اللہ کو بھی ابھی برسنا تھا، معاذ اللہ، یا اللہ کو ابھی بارش برسانا تھا، تو یہ کفر ہو جاتا ہے، یہ بہت سخت حکم رکھتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ حضرت ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب پہلے آ چکا ہے، ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا جائز نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے وہ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ اب ایک صاحب نے 7 سوالات ایک ساتھ میں بھیجے ہیں، اور وہ زکوٰۃ کے تعلق سے سوالات۔ اب آپ کے ذہن میں بات بھی آ رہی ہوگی کہ زکوٰۃ کے اتنے سوالات ابھی کیوں آ رہے ہیں؟ زکوٰۃ تو عام طور پر رمضان میں ادا کی جاتی ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے سال میں کبھی بھی ادا کی جا سکتی، بلکہ جب سال پورا ہو گیا تو اس وقت زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ سال پورا ہو جانے کے بعد تاخیر کرنا گناہ ہے۔ اب سال تو کبھی بھی پورا ہو سکتا ہے، ضروری تھوڑی رمضان ہی میں آپ کا سال پورا ہو،
رجب کے مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، شعبان کے مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، شوال کے مہینے میں بھی، ذی القعدہ سے کسی بھی مہینے میں آپ کا سال پورا ہو رہا ہے، تو جس مہینے میں سال پورا ہو رہا ہے اب زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تاخیر کریں گے، لیٹ کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اور وہ سال پورا کب ہوتا ہے وہ تو کیسے پتہ چلے گا؟ جب پہلی مرتبہ آدمی مالی کے نصاب بنا تھا، تو جس مہینے میں مالی کے نصاب بنا ہے تو ہر سال اسی مہینے میں اس کا سال پورا ہوگا۔ اگر وہ مسلسل مالی کے نصاب ہی چلا آ رہا ہے تو ہر سال اسی مہینے میں اس کا سال پورا ہو رہا ہے اور اسی مہینے میں اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری۔ اب وہ رمضان کا انتظار نہیں کر سکتا۔ ہاں ایڈوانس میں دینا چاہتا ہے، یعنی سال بعد میں پورا ہو رہا اور رمضان کا مہینہ پہلے آ گیا تو دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد سال پورا ہونے تک جو ایکسٹرا مال آئے گا اس کی زکوٰۃ الگ سے دینی پڑے گی۔ جیسے مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے رمضان میں تھے تو 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دے دی اس نے، 10 لاکھ روپے کے حساب سے 40واں حصہ نکال دیا 2.5%۔ پھر مثال کے طور پر اس کا جو سال پورا ہو رہا تھا وہ ذی الحجہ کے مہینے میں، بقرعید کے مہینے میں اس کا سال پورا ہو رہا تھا، تو ان 2 مہینوں میں اس کے پاس 2 لاکھ روپے دوسرے آ گئے، تو اب وہ 2 لاکھ کی زکوٰۃ اس کو الگ سے ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ اب یہ سوال پوچھتے ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان کب لے سکتا ہے؟ یہ لینے کی بات چل رہی، جو جیسے ابھی نہیں آیا وہ طلاق شدہ عورت کا اور بیوہ عورت کا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو مستحق ہو وہی لے سکتا ہے، جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو، زکوٰۃ لینے کا حقدار ہو وہی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اب حقدار کون ہے؟ کہ جس کے پاس نصاب کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کوئی بھی مال و اسباب نہ ہو اور اس کے اوپر قرضہ وغیرہ، یعنی قرضہ وغیرہ مائنس کرنے کے بعد بھی وہ نصاب نہ بنتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے۔ مثال کے طور پر قرضہ بھی مائنس کر دیا ہم نے، اور اس کے بعد جو بھی مال و اسباب ہے حاجت اصلیہ سے زائد، حاجت اصلیہ مطلب زندگی کی ضروریات میں کام آنے والا مال و اسباب، تو وہ اس میں شمار نہیں ہوگا۔ جو ضروریات میں نہیں، جیسے کہ گھر میں سجاوٹ کا ساز و سامان ہوتا ہے اس کو بھی گنیں گے، کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال میں نہیں آتے اس کو بھی گنیں گے، شامل کریں گے۔ یہ سب ملا کر، اگرچہ روپیہ پیسہ اتنا نہیں ہے جو نصاب تک پہنچے، لیکن یہ سارے دوسرے مال کو ملا کر اگر وہ نصاب کے برابر پہنچ جا رہا ہے یا نصاب سے زیادہ ہو جا رہا ہے تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا ہے۔ زکوٰۃ دینے میں صرف مال نامی کو دیکھا جاتا ہے، یعنی سونا چاندی روپیہ پیسہ، مال تجارت اور سائمہ جانور، یعنی ان اموال میں ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یعنی دینے کی جب باری آتی ہے تو مال نامی دیکھیں گے، لیکن جہاں لینے کی باری آئے کہ وہاں سارے مال کو شمار کریں گے، اس میں مال نامی کو بھی دیکھیں گے، مال غیر نامی کو بھی، یعنی سونا چاندی روپیہ پیسہ، مال تجارت یا سائمہ جانور یا اس کے علاوہ بھی کوئی مال حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور قرضہ وغیرہ مائنس کر دیا اور اب وہ نصاب ہو گیا یا نصاب سے زیادہ ہو گیا، تو ایسا شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے، اور نصاب نہیں بن رہا ہے تو لے سکتا ہے۔ اب ایک مثال دوں اس کی، کہ ایک آدمی بہت ہی غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں، ہاں رہنے کا مکان ہے، تو جس مکان میں رہ رہا ہے وہ تو حاجت اصلیہ میں آ گیا، لیکن ایک مکان ایکسٹرا ہے جو کرائے پر دیا ہوا ہے، ایک مکان ایکسٹرا ہے جو کرائے پر دیا ہوا ہے۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے میں اس مکان کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جو کرائے پر دیا ہوا، کیونکہ وہ مال نامی نہیں ہے، لیکن جہاں زکوٰۃ لینے کا معاملہ آئے گا وہاں اس کو گنیں گے، اس کو شمار کریں گے، کیونکہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، ایکسٹرا ہے۔ حاجت اصلیہ میں تو یہ والا مکان ہے نا جس میں وہ رہ رہا ہے، اور وہ مکان جو کرائے پر دیا ہوا ہے وہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، اب اس کو شمار کریں گے، لاکھوں میں اس کی قیمت ہے، تو زکوٰۃ لینے کا وہ حقدار نہیں ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ میرے خیال سے بات واضح ہو گئی۔ اب دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ انسان کب تک لے سکتا ہے؟ تو جو بات میں نے ابھی عرض کی نا اسی سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا اور اس کا بھی جواب اسی میں آ گیا کہ جب تک مستحق ہے وہاں تک لے سکتا ہے، اور جب خود مالک نصاب بن گیا یا مال نامی اور مال غیر نامی ملا کر وہ نصاب بن جا رہا ہے حاجت اصلیہ سے ظاہر قرض وغیرہ مائنس کرنے کے بعد، تو اب وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ تو یہ کب تک لے سکتا ہے اس میں اس کا جواب آ گیا۔ تیسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے روپیے کیا منحوس ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، زکوٰۃ کے روپیے منحوس نہیں ہوتے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص، کوئی بھی چیز، کوئی بھی سامان یا کوئی بھی یہ روپیہ پیسہ، یہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز نہیں۔ اگر منحوس ہے تو کافر ہے، اگر کوئی چیز منحوس ہے تو گناہوں کے معاملات ہیں، اگر کوئی چیز منحوس ہے تو کفر و شرک کے کام ہے، وہ چیزیں منحوس ہیں، لیکن کوئی انسان یا کوئی چیز فی نفس ہی منحوس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں روپیے پیسے کو بھی منحوس نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ وہ زکوٰۃ کے طور پر دیے جا رہے ہیں۔ ہاں یہ آیا ہے حدیث شریف کے اندر کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ ہمارے مال کا میل ہوتی ہے،
اس کو میل کہا گیا ہے. تو جہاں تک ہو سکے وہاں تک بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی واقعی مستحق ہے, حقدار ہے, حاجت مند ہے, ضرورت مند ہے, وہ زکوٰۃ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, اور اس میں کوئی نحوست اور بے برکتی کی بات بھی نہیں ہے. وہ مستحق ہے تو لے رہا ہے. اگر یہ اس طرح سے وہ مستحقین بھی لینا بند کر دیں گے تو زکوٰۃ دینے والے کہاں جائیں گے, کس کو جا کر دیں گے پھر؟ یہ بھی تو سوال ہے. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. چوتھا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ زندگی میں لیا تھا جب ضرورت تھی, اور اب حالت اچھی ہو گئی ہے, تو اس اماؤنٹ کو اب کیسے چکا سکتا ہے؟ یا کسی کو زکوٰۃ دے گا تو کیونکہ جس کے پاس سے زکوٰۃ لیا تھا وہ تو پہلے ہی سے صاحب نصاب ہے, تو اس صورت میں کیا کرے؟ تو دیکھیں, جب زکوٰۃ لے لی اور جس وقت لی تھی اس وقت وہ مستحق تھا, تو لینے کی صورت میں وہ زکوٰۃ کا مالک ہو گیا اور روپے پیسوں کا مالک ہو گیا. زکوٰۃ کوئی قرض نہیں ہوتی. قرض میں کیا ہوتا ہے, پیسے واپس کرنے پڑتے ہیں. زکوٰۃ لے لی, وہ آپ کے ہو گئے. زکوٰۃ قرض کے طور پر نہیں دی جاتی کہ بعد میں آپ مالدار ہو گئے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا یا اتنی رقم کسی اور فقیر کو دینی پڑے گی, ایسا اس میں نہیں ہے. وہ زکوٰۃ لینے کے بعد آپ اس کے مالک ہو گئے تو وہ پیسہ آپ کا ہو گیا تھا, اس کو لوٹانے کی کوئی حاجت نہیں ہے, اس کو واپس کرنے کی کوئی حاجت نہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار میں نے زکوٰۃ کیوں لی, نہیں لینا چاہیے تھا وغیرہ, حالانکہ آپ مستحق تھے, تو لینا تو جائز ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں دل کے اطمینان کے لیے, تو اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو اتنی رقم آپ صدقہ کر دیں. اتنی رقم چاہے تو مسجد میں دے دیں للہ کی نیت سے, یا یہ کہ مدرسے میں دے دیں, یا کسی ضرورت مند کو, حاجت مند کو دے دیں. لیکن یہ نیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ جو زکوٰۃ میں نے لی تھی اس کو لوٹا رہا ہوں. لوٹانے کی نیت نہیں ہے, کیونکہ وہ قرض نہیں ہے کہ اس کو لوٹایا جائے. زکوٰۃ قرض نہیں ہوتی, یہ آپ الگ سے صدقہ دے رہے ہیں اپنے قلبی اطمینان کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے دیں. پانچواں سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ایک بار زکوٰۃ لیا تو ساری زندگی مانگتا ہی پھرے گا, اس بات میں کیا سچائی ہے؟ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسا بھی نہیں ہے. ایک بار زکوٰۃ لے لی اور حاجت اور ضرورت کی وجہ سے لی ہے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ ہمیشہ زکوٰۃ مانگتا ہی رہے گا, مانگتا پھرے گا. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو پہلے زکوٰۃ لیتے تھے, غریب تھے, حاجت مند تھے, لیکن پھر اللہ نے ان کو مالدار بنا دیا, انہوں نے زکوٰۃ لینا بند کر دیا. جیسے کہ ابھی سوال ایک آیا نا طلاق شدہ بہن کے بارے میں, کہ پہلے مستحق تھی پھر خود مالدار ہو گئی, اتنا زیادہ بینک بیلنس ہو گیا. تو ایسا ضروری نہیں کہ جو ایک بار زکوٰۃ لے لے وہ پھر پوری زندگی مانگتا ہی پھرے گا, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. حاجت مند ہے, مستحق ہے تو آدمی لے سکتا ہے. چھٹا سوال یہ کہ جس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے اور نہ ہی ذاتی کوئی بھی چیز ہے, مگر کما کے کھا رہا ہے اور فیملی کو بھی کھلا سکتا ہے, تو صحیح سے کھلا سکتا ہے, اور رینٹ بھی بھر رہا ہے, تو کیا وہ انسان زکوٰۃ لے کر خود کا گھر خرید سکتا ہے؟ تو اس کا جواب اوپر آ چکا ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے تبھی لے سکتا ہے, ورنہ اگر مستحق نہیں ہے تو لے گا تو زکوٰۃ سامنے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور اس کا لینا بھی جائز نہیں ہوگا. یعنی آپ یہاں دیکھیں تو اگرچہ خود کا مکان نہیں ہے لیکن کما رہا ہے, کھا رہا ہے, کھلا بھی رہا ہے, اور میرے خیال سے جمع بھی ہو رہا ہوگا. اگر اتنا جمع ہو گیا ہے کہ جو نصاب تک پہنچ جا رہا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے. اور اگر یہ کھلانے میں ہی, کھانے پینے میں ہی ختم ہو جاتا ہے, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ روز کھڈا کود کے روز پانی پینے والا مسئلہ ہے, کہ محنت کرتا ہے, کماتا ہے, اور وہ ہر مہینے ختم ہو جاتا ہے, کچھ بھی بچتا نہیں, کچھ بھی جمع نہیں ہوتا ہے, کوئی بھی سیونگز نہیں ہے, تو اب وہ مستحق ہے, اب وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مکان جو ہوگا, مکان خریدنے کی بات ہے, مکان تو لاکھوں میں ہوگا. اب یک مشت اگر اسے کوئی پورے مکان کی قیمت دے دیتا ہے, جیسے 15 لاکھ روپے کا مکان ہے مثال کے طور پر, کسی نے یک مشت پورے کے پورے 15 لاکھ روپے ایک ساتھ میں ہی اس کو دے دیے, تب تو درست ہے. لیکن الگ الگ اگر وہ لے رہا ہے زکوٰۃ, کہ پہلے 2 لاکھ روپے کسی کے پاس سے لیے, پھر کسی اور کے پاس سے 4 لاکھ روپے لیے, پھر کسی اور کے پاس, تو وہ جب تک, ابھی ظاہر سی بات, ابھی یہ 2 لاکھ آئے ہیں, 4 لاکھ, تو ابھی تھوڑی مکان خرید لے گا. جب پورے پیسے جمع ہوں گے تب, یا جو کہ بانا جتنا دینا ہے اتنے پیسے جمع ہوں گے تب لے گا وہ. تو یہ جو پیسے اب اس کے پاس جمع ہو گئے نا, تو وہ زکوٰۃ کا مستحق تھوڑی رہا, یہ تو مالک نصاب بن گیا. 4 لاکھ 6 لاکھ روپے جب موجود ہیں اس کے پاس, تو اب باقی کے پیسے زکوٰۃ کے لے نہیں سکتا. ہاں اس کو بھی خرچ کر دیا, جو آئے تھے اس کو خرچ کر دیا, اب کچھ بھی نہیں بچا, یا مکان کی قیمت کے طور پر دے دیے, اب پھر کچھ بھی نہیں بچا ہے تو اب پھر سے مستحق ہو گیا, تو اب وہ لے سکتا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ پورا معاملہ دیکھا جائے اور پھر عمل کرے. یہ ان کا آخری سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے زکوٰۃ لی ہے تو کیا وہ پوری, وہی پھر سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی نے زکوٰۃ لی ہے تو کیا وہ پوری زندگی تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں ہی رہے گا؟
تو ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے زکوٰۃ لینے والا تکلیف میں رہے گا یا مصیبت میں. ہاں یہ ممکن ہے کہ جو مستحق نہیں ہے پھر بھی لیتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی آفت آئے، کوئی بلا آئے، یا وہ تکلیفوں میں رہے، وہ مصیبتوں میں رہے. جو مستحق ہے، جو حاجت مند ہے اور لیتا ہے، تو اس کے ساتھ ضروری نہیں کہ ایسا کچھ معاملہ ہو، بلکہ نہیں ہوتا ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جو مستحق نہیں اور لے رہا ہے تو چونکہ ناجائز طریقے پر لے رہا ہے تو پھر وہ مال اسے نقصان پہنچا سکتا ہے. آخری سوال شامل کرتے ہیں کہ حضرت ایک سوال یہ تھا کہ میرے ابا کے سگے بڑے ابا کے لڑکے کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں؟ یعنی ابا کے سگے بڑے ابا، غور کریں گے، ابا کے سگے بڑے ابا یعنی اس کے دادا ہوئے، اس کے مطلب اس کے دادا کے بھائی ہوئے، تو ان کی لڑکی سے میں نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو ابا کے جو بڑے ابا ہیں گے، ہم لوگ بڑے ابا بولتے ہیں، ورنہ وہ چاچا ہوئے. ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ابا سے عمر میں کم ہوتے ہیں تو ان کو چاچا کہا جاتا ہے، اور بڑے ہوتے ہیں تو ان کو بڑے ابا کہتے ہیں. ابا سے عمر میں ان کے بھائی بڑے ہوتے ہیں تو ان کو بڑے ابا کہتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر چاچا کی لڑکی سے بھتیجا شادی کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے. چاچا کی لڑکی سے بھتیجے کا، یعنی چاچا کے بھتیجے کا نکاح ہو سکتا ہے. تو یہاں تو ایک اسٹیپ اور نیچے آ گیا، یعنی چاچا کا بیٹا ہے جو اپنے ابا کے بڑے ابا ان کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو بدرجہ اولا نکاح ہو سکتا ہے. وہ اس کے محارم میں سے نہیں ہے، یعنی ایسی لڑکیوں میں، ایسی عورتوں میں سے نہیں ہے جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو، تو یہاں نکاح کرنا جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں. اب آگے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اور نہیں تو اس کے لیے میری جو فیلنگز ہے وہ کیسے اس کا معاملہ ہو کہ وہ اس کے اخلاق اور حسن کی وجہ سے، یہ سب لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو خالی جو مسئلہ پوچھنا ہے، حکم معلوم کرنا ہے، تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا، نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ فالتو کی چیزیں لکھی ہیں. پھر آگے پوچھتے ہیں، ہاں آگے اچھی بات پوچھی ہے کہ مجھے جاننا ہو کہ کس شخص سے نکاح ہو سکتا ہے اور کس سے نہیں ہو سکتا ہے، تو کوئی کتاب آپ بتا دیجئے. تو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارا جو درس ہے فرض علوم کورس، جو یوٹیوب چینل، ہمارا جو چینل ہے مفتی سلیم مصباحی کر کے، اس چینل پہ وہ درس موجود ہے فرض علوم کورس. اس میں وہ نکاح کا بیان تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور اسی میں محرمات کا بیان بھی آیا ہے، یعنی ایسی عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، وہاں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا. آپ وہاں جا کر یوٹیوب پر اس کو سماعت کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس جو سوالات آئے تھے وہ مکمل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.